میری بہویں ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈز میں مکافات عمل فبیحہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھنے والا ہے، کیونکہ فبیحہ کے بیٹے ارحم کی حالت بہت خراب ہو جائے گی، جسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، اور وہاں جا کے ڈاکٹرز کچھ ایسا کہنے والے ہیں کہ فبیحہ کو تب جا کے احساس ہوگا کہ اپنی اولاد کو کھو دینے کا خوف کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو فبیحہ اپنے ہی غرور میں تھی۔ مہک کو جب کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس پہ تنزیہ تیر برساتے ہوئے کہتی ہے کہ بڑی بات ہے آپ کچن میں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ فبیحہ کو تو یہی لگتا تھا جس طرح مہک کچن میں سلپ ہو کے گری تھی، اب اسی ڈر سے کبھی کچن کا رخ نہیں کرے گی۔ لیکن مہک بھی فبیحہ کو جواب دیتی ہے کہ ہاں، میں اسی لیے یہاں آئی ہوں تاکہ اپنے خوف پر قابو پا سکوں۔ یہاں پر فبیحہ کو حالانکہ مہک سے شرمندہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا نقصان مہک کا کرنے کے بعد بھی فبیحہ جس طرح ڈھٹائی سے اس کے سامنے کھڑی یہ کہتی ہے کہ یہ مت بھولیں کہ اس گھر کی چابیاں اور ذمہ داری اب میرے ہاتھ ہے، اور آپ سب کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ مجھے فبیحہ کی یہ بات سن کے سیریسلی بہت برا لگتا ہے، لیکن مہک سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کو طول نہیں دیتی، کیونکہ اب اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ آریان کے مالی حالات ایسے نہیں کہ ہم الگ گھر میں شفٹ ہو سکیں، کیونکہ آریان مہک کو بتا دیتا ہے کہ میں اپنی جاب بھی چھوڑنے والا ہوں، اور ابو نے دکان میں سے جو حصہ مجھے دیا تھا وہ میں ایمان اور شاہویر کے حوالے کرنے والا ہوں تاکہ دکان کو واپس خریدا جا سکے۔ مہک اب ہر طرح سے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے گی، جبکہ فبیحہ کو تو ابھی تک علم ہی نہیں کہ اس کا شوہر بھی فبیحہ کے باپ کی بوتیک چھوڑ کے اپنا حصہ وہاں سے نکال چکا ہے، تاکہ وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اپنے باپ کی دکان واپس خریدنے میں مدد کر سکے۔ جبکہ فبیحہ تو کسی اور ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں تو ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ بہت جلد اس گھر کا بٹوارا ہونے والا ہے، جس کے بعد میں اور میرا شوہر الگ شفٹ ہو جائیں گے۔ اب مہک جب فبیحہ سے کہتی ہے کہ تمہارا یہ خواب خواب ہی رہے گا، تو فبیحہ بڑے غرور سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اپنا خواب پورا کر کے دکھاؤں گی۔ لیکن اب فبیحہ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد نہ صرف وہ سب کے سامنے اپنے کیے پر معافی مانگے گی، بلکہ اسے مہک کی تکلیف کا سچ میں احساس بھی ہوگا، اور وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش بھی کرے گی۔ فبیحہ کے بیٹے ارحم کی طبیعت رات کو اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے۔ فبیحہ پریشانی میں المیر سے کہتی ہے کہ ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا ہوگا۔ اب وہاں جا کر یقیناً کچھ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ فبیحہ اور المیر دونوں ہی ارحم کی طرف سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ فبیحہ کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، اور یہاں پر المیر فبیحہ کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ فبیحہ، کہیں یہ مکافات عمل تو نہیں جو کچھ تم نے مہک بھابھی کے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا، اور آج ہمارا ارحم جس حال میں ہے، کہیں یہ مہک بھابھی کی خاموش بد دعائیں تو نہیں۔ یہاں پر فبیحہ کو پہلی بار زندگی میں احساس ہوتا ہے کہ بچے کے دور جانے کا غم کیا ہوتا ہے، اور کس طرح ایک ماں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ فبیحہ نے جو کچھ مہک کے ساتھ کیا، پہلی بار زندگی میں اسے اس پر پچھتاوا ہونے والا ہے، جبکہ المیر کا بھی رو رو کے برا حال ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آصف صاحب وہاں سے گزرتے ہیں اور المیر کہتا ہے کہ ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو آصف صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ المیر اور فبیحہ کے ساتھ کیا سانحہ ہو چکا ہے۔ وہ تو ابھی تک المیر سے ناراض ہیں، تبھی کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جبکہ المیر کہتا ہے کہ ابو میں ابھی ہاسپٹل سے آ رہا ہوں۔ ہاسپٹل کا سن کے آصف صاحب تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہیں رک جاتے ہیں، تو المیر آصف صاحب سے کہے گا کہ ابو ہمارا بیٹا ارحم اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اب ارحم کا سن کے اور اپنے بیٹے المیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو آصف صاحب سچ میں بہت پریشان ہو جائیں گے۔ المیر کو فبیحہ کو تسلی دیں گے کہ ارحم کو کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ بھی اللہ سے دعا کرو، اور میں بھی ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، جبکہ فبیحہ سے کہیں گے کہ بیٹا ایک دفعہ مہک سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لو، اور اسے بھی ارحم کے لیے دعا کرنے کا کہو، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اللہ دکھی دلوں کی دعا جلد سنتا ہے۔
تو زندگی میں پہلی بار فبیہا اپنی ضد، انا اور ہر چیز کو پسے پشت ڈال کے اپنے بیٹے ارحم کی زندگی کے لیے مہک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گی اور مہک کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور میرے ارحم کے لیے دعا کریں کہ اسے کچھ نہ ہو۔ جبکہ فبیہا کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر اور اپنے کیے کی معافی مانگتے دیکھ کر مہک کا دل بھی پگھل جائے گا اور وہ فبیہا کو گلے لگا کے اسے دعا دے گی اور دل سے دعا کرے گی کہ ارحم کو کبھی کچھ نہ ہو۔ جبکہ دوسری طرف شاہویر، المیر اور آریان ایمان کے ساتھ مل کے بہت خاموشی سے آصف صاحب کی دکان واپس خرید لیتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ آصف صاحب کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، بلکہ ایک دن اچانک انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہیں گے اور دکان کے سامنے جا کے جب ریبن کٹنگ کا کہیں گے تو آصف صاحب حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے، اور جب اندر جائیں گے تو چاروں مل کے انہیں مبارکباد دیں گے کہ ابو، ہماری مرحوم ماں کی خواہش آخر کار ہم نے پوری کر دی، آپ کی دکان آپ کے پاس واپس آ گئی ہے، اور امی جیسا کہ چاہتی تھیں کہ ہم سب اپنی دکان پر آپ کے ساتھ مل کے ویسے ہی کام کریں جیسے ہمیشہ سے کرتے آئے تھے۔ تو آریان بتائے گا کہ ابو، میں نے اپنی جاب سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، آج سے ہم تینوں بھائی آپ کے ساتھ یہیں کام کریں گے۔ آصف صاحب کو تو یقین ہی نہیں آئے گا، جبکہ تینوں بیٹے بتائیں گے کہ اس کا کریڈٹ آپ کی بہو ایمان کو جاتا ہے، اور آصف صاحب تو پہلے ہی ایمان کو اپنے تینوں بیٹوں سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، لیکن اب تو ایمان کی قدر و قیمت پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر آصف صاحب ایمان سے کہیں گے کہ بیٹا، جہاں تم نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، میرا مان رکھتے ہوئے میری ایک خواہش اور پوری کر دو، جو کہ تمہاری مرحوم ساس کی بھی خواہش تھی، شاہویر کو معاف کر دو، وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے اور اب تمہارے ساتھ دوبارہ وہی رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے۔ اور آصف صاحب کی خواہش بھلا ایمان کہاں ٹال سکتی ہے، جبکہ خود ایمان بھی اب شاہویر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کا سوچ رہی تھی۔ یوں شاہویر اور ایمان کے تعلقات بھی پہلے کی طرح اچھے ہو جائیں گے۔ یقیناً المیر اور فبیہا کا بیٹا ارحم بھی سب کی دعاؤں سے ٹھیک ہو کے گھر واپس آ جائے گا، اور لگتا یہی ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ تک مہک اور آریان کو بھی ایک دفعہ پھر اولاد کی خوشخبری ملے گی، اور اس بار ایمان اور فبیہا دونوں مل کے مہک کا بالکل بہنوں کی طرح خیال رکھیں گے۔ اور فائنلی لگتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں مسکان اور راحم کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اس گھر میں خوشیاں تو لوٹنے والی ہیں، ہاں البتہ ایک انسان جسے ہم سب نے مس کیا لاسٹ ایپیسوڈز میں، وہ ہے عنبر بیگم۔ اگر وہ بھی زندہ ہوتی اور ان تمام خوشیوں میں شامل ہوتی تو خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے۔ تو ناظرین، اس ڈرامے سے ہمیں سبق تو وہی ملتا ہے جو ہم نرسری کلاس سے اسکول میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ بہرحال آپ میں سے کون کون اس ڈرامے کو مس کرنے والا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ڈرامے کی 2 ہی ایپیسوڈز باقی ہیں، تو نیو آنے والے ڈرامہ کے تمام اپڈیٹس کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔